اللہ نے 8 مصاریف 8 لوگوں کا بیان فرمایا ہے، انہی 8 لوگوں میں آپ زکوٰۃ کے غلے ادا کر دیں، دے دیں۔ نمبر 3، غلہ دینا ہے یا چاول یا گیہوں دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینار بھی تھے، درہم بھی تھے، یعنی روپے اور پیسے بھی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ دینے کا حکم دیا۔ اس لیے سنت یہی ہے کہ آپ غلہ دیں، آپ غلہ دیں، اپنے گاؤں، اپنے محلے، اپنے پڑوس، اپنے بھائی برادر جو بھی ہیں غریب ہیں ان تک آپ وہ غلہ پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی پیج اس میں کئی سوالات ہیں، پتہ نہیں بھائی صاحب نے سوال کیے ہیں کہ سمجھائیں۔ جلسہ میں برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، خاص کر کے رات کے جلسے میں۔ تمام علماء اکرام کی رائے سے اگر رات کے بجائے دن کو جلسہ کر تو شاید سدھار ہو۔ یہ سوال نہیں، آپ مشورہ دے رہے ہیں ہمارے کو، اس میں کیا کچھ فرمائیں گے؟ نہیں، مجھے تو سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ سائل کا کہنے کا مطلب جہاں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ رات میں آئے دن ان کے نزدیک برائیاں انہیں نظر آ رہی ہیں، تو اس جلسے کو رات میں ہی کیا جائے یا دن میں؟ اچھا، یعنی رات میں جلسے ہوتے ہیں تو اس میں برائیاں ہوتی ہیں، تو دن میں کریں گے تو برائیاں نہیں ہوں گی۔ اس میں دیکھیے، برائی کرنے والا رات ہو یا دن ہو برائی کرے گا۔ ڈنڈی مارنے والا بنیا تمہارے سامنے بھی ڈنڈی مارے گا، ہے کہ نہیں؟ بیٹا تم کو کہیں نہ کہیں چکمے دے کر، کیا دن میں لڑکیاں نہیں بھاگتی ہیں؟ کیا دن میں ریپ نہیں ہوتے؟ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے ایک استحالہ پیش کرنا۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رات کو زیادہ لمبے مجلسیں نہ کرنا، بلکہ مطلب آدھی رات تک یا 10، 11، 12 بجے تک آپ جلسے کر لیں، بقیہ سونے کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ مشورہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی سال میں اتنا بڑا اجلاس اس لیے ہوتا ہے کہ قرب و جوار کے لوگ آ جائیں، اور انشاءاللہ اس میں اللہ رسول کی نماز کی تعلیم اور بہت تفصیلی باتیں ہوتی ہیں، تو لوگ الحمدللہ ایک آدمی بھی سدھر گیا تو جلسہ الحمدللہ کامیاب ہے۔ اب برائی کرنے والے تو ان کو کون روکے گا؟ ان کو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ہم انہیں برائیوں سے روکنے ہی کی تعلیم دے رہے ہیں، اب اس کے باوجود بھی وہ شراب پیے، ڈرگس پیے، گولی کھائے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ایک سوال اور ہے، شاید یہ بھی بہت تفصیل طلب ہے، کہ سیاست کرنے کا کیا طریقہ ہے اسلام میں؟ اسلام میں آپ اسلام کے اوپر عمل کریں۔ اسلام میں سیاست خود الحمدللہ ایک اسلام کی خود اپنی سیاست ہے۔ اسلام جیسی سیاست دنیا کے اندر نہ پیدا ہوئی ہے اور نہ پیدا ہو سکتی ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ اسلام کی ایک سب سے بڑی سیاست پوری دنیا میں یہ ہے کہ سب کو امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کا، جینے کا حق حاصل ہے، آزادی کے ساتھ۔ اسلام کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ انسانیت کو انسان کے غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی اور ایک اللہ کی بندگی کی طرف لایا جائے۔ وہ لوگ جو راجہ مہاراجہ بن کر یا غلام بنائے ہوئے ہیں لوگوں کو، یا لوگوں کو تقسیم کیا ہوا ہے، بانٹا ہوا ہے کہ یہ غلام ہے، یہ چھوت ہے، اچھوت ہے، اس کے گلاس میں پانی نہیں پینا، اس کے خاندان میں شادی نہیں کرنا، اس کی بیٹی یہ کپڑے نہیں۔ اسی بھارت کے اندر ایسا قانون تھا، اور اسی بھارت کے انسانوں نے ایسے سسٹم بنائے تھے کہ خود میں آپ کو قریب سے قریب تک ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کا دور بتاؤں، میسور کے جو بادشاہ کہلاتے تھے، ان کے دور میں اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، عورتوں کو چھاتی ڈھکنا ان کے یہاں منع تھا، بلکہ وہ کپڑے نہیں پہن سکتی تھیں، اپنے ناف سے لے کر کے اور رانوں تک کپڑے پہنتی تھی، پیٹ کھلا رکھنا پڑتا تھا۔ قانون تھا بھارت میں، یہی کچھ ظالم قسم کے لوگوں نے سسٹم بنایا ہوا تھا اپنا۔ آج بھی بہت سارے جگہوں پہ یہ سسٹم موجود ہے اللہ تعالیٰ، جبکہ ہمارا ملک آزاد ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے۔ جناب علی، یہ تو شکر ہے ٹیپو سلطان رحمہ اللہ کا کہ انہوں نے باقاعدہ اس کے ایسے کرنے والوں کو گرفتار کیا، اور باقاعدہ عورتوں سے کہا کپڑے پہنو اور اپنی چھاتیوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو چھپاؤ، ایسے تم نہیں گھوم سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر ایک ایسی سیاست ہے، امیر ہو غریب ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، دیکھو سمانتا، برابری، کالا اور گورا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی جو ساری کائنات کے سب سے بڑے سیاسی مدبر تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی کلکم من آدم و آدم من تراب۔ اے لوگو، اے عرب کے لوگو،
اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ غیر عرب پر تم بہت بلند ہو، یا اے عجم کے لوگو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ عربیوں کے اوپر تمہیں بہت بڑا رتبہ اور مقام حاصل ہے، تو سن لو، عرب بھی آدم کے بیٹے ہیں، عجم بھی آدم کے بیٹے ہیں، عرب بھی آدم کی اولاد ہیں، غیر عرب بھی آدم کی اولاد ہیں، تم سب اولاد کے بیٹے ہو، اور اولاد اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ تم میں کوئی، یا ایھا الناس، اے سنسار کے باسیوں، چاہے تم کسی بھی دین اور دھرم کا دعویٰ کرو، لیکن اللہ کی نظر میں تم منشیہ ہو، انسان ہو۔ اس لیے اللہ کہتا ہے، اے انسانوں سنو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہارے درمیان مختلف خاندان اور مختلف شعوب اور قبیلے بنائے ہیں، اس لیے نہیں کہ اونچ نیچ کرو، نہیں، لتعارفوا، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا، سب سے مہت اور سب سے عزت والا اور سب سے شریف اور سب سے نیک اور سب سے پوتر انسان، پاکیزہ انسان وہ ہے جو اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ سمانتا، یہ برابری، یہ عدم تشدد، یہ نفرتوں سے دوری، آج جو دنیا کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اسلام نے ان نفرتوں کو مٹا دیا۔ ایک شخص حضرت ابو ذر غفاری، حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے، بڑے کالے کلوٹے تھے، آپ سب جانتے ہیں۔ کسی موقع پر دونوں میں تھوڑی زبانی جھڑپ ہو گئی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ابن السودا، اے کلوٹی کے اولاد، ایسے کہہ دیا برجستہ، اے کالی کلوٹی کے اولاد۔ حضرت بلال کے دل پر یہ جملہ لگا، بہت چوٹ لگی، دوڑے مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، مجھے ابو ذر نے یبن السودا کہا ہے، کلوٹی عورت کے غلام، کلوٹی عورت کا بیٹا کہا ہے۔ وہ سردار کائنات کا سردار، وہ جو رحمت للعالمین بنا کر گیا، جو ساری کائنات کو سمانتا اور برابری اور مساوات کا سبق دینے، شکشا دینے کے لیے آیا تھا، اس نے ابو ذر غفاری کو بلایا، کہا انت امرؤ فیک الجاہلیہ، ابو ذر غفاری تو مسلمان تو ضرور ہو گیا ہے، لیکن کفر کی بدبو، جاہلیت کی بدبو تیری زبان سے اب بھی آ رہی ہے۔ ٹوٹ گئے، تڑپ اٹھے، نبی کے قدموں سے لپٹ گئے، اللہ کے نبی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ زمین کے اوپر اپنے گال کو ابو ذر غفاری نے رکھا اور حضرت بلال کے پیر پکڑے اور کہا، میرے بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تجھے ایسا جملہ کہا جس پر میرے نبی نے مجھے کیا نہیں کہا، اب میں زمین کے اوپر اپنے سر کو رکھتا ہوں، تو اپنے پیروں سے میرے گال کو رگڑ دے، تاکہ میرے اندر سے یہ جاہلیت، یہ کبر اور یہ غرور ختم ہو جائے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام جو دنیا کے اندر، یہ سیاست ہے اسلام کی۔ اور ایک نہیں، سیاست کسی کو سیکھنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو، قرآن کا مطالعہ کرو۔ بہترین مہاتما گاندھی نے کہا تھا اسی بھارت کی سرزمین پر کہ اگر میں چاہوں تو بھارت کے بڑے بڑے ودوانوں کا نام لے سکتا ہوں۔ جب ہندوستان بٹ گیا دو حصوں میں، ایک بھارت اور ایک پاکستان، تو مہاتما گاندھی جی نے بھارت میں بیٹھ کر کہا تھا، اگر میں یہ کہوں کہ یہاں بڑے بڑے ودوان پیدا ہوئے، ان کو فالو کرو، تو میں یہ نہیں کہہ پاؤں گا، کیونکہ کوئی بھی عیب سے خالی نہیں۔ ہاں، اگر مجھے نصیحت اپنے بھارت کے باسیوں کو کرنی ہے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اے حکمرانوں، اے پارلیمنٹ کے ممبروں، اے قانون اور ویوستھا چلانے والوں، اگر تمہیں قانون سیکھنا ہے، اگر تمہیں کچھ سیکھنا ہے تو سیدنا عمر فاروق اعظم کی سیرت کو پڑھو۔ عمر فاروق وہ شخصیت تھے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر عدل اور انصاف قائم کیا تھا۔ یہ ہے اسلام کی سیاست جو مہاتما گاندھی جیسے ودوان شخص نے بھی، ایک بیرسٹر نے یہ جملے کہے تھے۔ آج کے دور کی میں بات بتاؤں تو اس بات سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ سیاست کیا ہے۔ خیر جی، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ غیر مسلم کے گھر میں نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر غیر مسلم کوئی شخص آپ کا بھائی دوست ہے اور وہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے تو آپ نماز پڑھیے، کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن زبردستی
کسی کی زمین پر قبضہ کر کے نماز پڑھنا، زبردستی کسی کے گھر میں گھس کر نماز پڑھنا، زبردستی کسی کے گھر کو ڈھا کر وہاں یا کسی کی مندر یا اس کی عبادت کا چاہے چرچ ہو، چاہے پب ہو، چاہے یہودیت کا ہو، کسی بھی دھرم کا کوئی کی عبادت گاہ ہو، اسے ڈھا کر اور وہاں مسجد بنا کر مسجد کے نام سے نماز پڑھنا، یہ اسلام میں وہ نماز نہیں ہوتی، وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی اجازت سے اپنے گھر میں وہ نماز پڑھنے کا حکم آپ کو دیتا ہے تو آپ اس کے گھر میں نماز پڑھنے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ سامنے وہ کوئی اس کے بت وغیرہ نہ ہو، کوئی مورتی نہ ہو، تو آپ اس گھر میں نماز پڑھ لیں۔ جی، شوہر اور بیوی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بے شک شوہر اور بیوی ایک ساتھ تہجد کی نفلی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر کے بغل میں جیسے دو مرد آزو بازو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں ایسے بیوی نماز پڑھے گی، نہیں، بلکہ شوہر آگے رہے گا اور بیوی شوہر امام ہوگا اور بیوی اس کے پیچھے مقتدی بن کے رہے گی، اس طرح نماز ہو جائے گی۔ مسجد کا محراب نہیں ہے اور جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو امام مقتدیوں کے بیچ میں ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن تھوڑا سا آگے ہو جائے میں کہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر جان بوجھ کر پیچھے صفیں خالی ہیں اس کے باوجود بھی اگلی صف میں اس کے دائیں بائیں لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، امام کو اکیلے الگ ہونا چاہیے۔ جی، کیا عورت پانچوں وقت مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہے؟ بے شک پانچوں وقت نماز ادا کر سکتی ہے، اگر وہاں مسجد کے اندر اس کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے، اس کے لیے انتظامات ہیں، اور کرنے چاہیے ہم مسلمانوں کو۔ اپنی مسجدوں میں عورتوں کے لیے عبادت گاہ، ان کے لیے باقاعدہ حجرہ کمرہ، ان کی واش روم، اس کے حمامات بالکل بنانے چاہیے، تاکہ کوئی بھی عورت فجر کی نماز، ظہر، جب کبھی بھی کہیں بھی یا کوئی مسافر اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے اگر آپ کی بستی میں آتا ہے تو وہ کم از کم اپنی عورت کو واش روم میں بھیج کر کے اپنا نماز پڑھے، وہ بھی نماز پڑھے۔ بالکل ایسا کرنا چاہیے اور ہم مسلمانوں کو یہ اس کی فکر کرنی چاہیے۔ یہاں تو میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ جو جمعہ تو جمعہ ہے، پانچوں وقت تو پانچوں وقت ہے، عید بقرعید کی نماز آپ لوگ نہیں پڑھاتے اپنی عورتوں کو، ایسا ہے کیا؟ بولو، چپ رہنا چور کی دلیل ہوتی ہے، معلوم ہے؟ اپنی عورتوں کو آپ عیدگاہ میں نہیں لے جاتے ہیں؟ ہاں، مطلب پیچھے کہہ رہے نہیں لے جاتے، اعلیٰ حضرت کہہ رہے لے جاتے ہیں۔ ہاں، اچھا، تو میں اس گاؤں کی بات کر رہا ہوں، آپ دلی کی بات نہ کریں، نہ ایران کی بات، نہ سعودی عرب کی۔ یہاں نہیں لے کے جاتے، کیوں نہیں لے کے جاتے؟ کیوں نہیں لے جاتے ہیں؟ آپ سحری اس کے ہاتھ کا کھائیں، افطاری اس کے ہاتھ کا ڈھکیلیں، بیچاری کو رات دن آپ اس کو تنگ کریں، اور نماز کے لیے آپ جائیں عید کی نماز پڑھنے، اس کے لیے نماز کا انتظام کیجئے۔ بعض لوگوں نے کہا عورتوں کو مسجد میں پڑھایا جاتا ہے، یہ کیا جہالت ہے؟ مسلمانوں کی عیدگاہ میں جمع ہو، اس کا انتظام کرو، جیسے آپ نے جلسے کا انتظام کیا ہے ایسے ہی ایک دو دن پہلے باقاعدہ قنات کا استعمال کریں اور میدان کے اندر ان کے لیے نماز کا انتظام کریں، ساتھ ساتھ نماز پڑھو۔ اور میں ماؤں بہنوں سے یہ بھی کہوں گا، اگر آئندہ یہ بقرعید آ رہی ہے، اس میں نماز میں اگر کسی نے کچھ اڑچن ڈالی نا، پکانا نہیں گوشت، کہنا جاؤ پکا کھا لو، ہمیں نماز پڑھنے کے لیے ہم نوکرانی ہے تمہاری، غلط بات ہے۔ علماء سے درخواست ہے، اہل علم کی ماشاءاللہ وہ اس کی طرف عوام کے دھیان کو لے جائیں، اور جو عوام میں پردھان ہیں، بڑے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ آج پردھان ہو، کل بیٹا تم بھی سائیڈ میں آ جاؤ گے اور پردھان آئے گا، اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ کے دین کو جہاں تک ہو سکے فالو کرو۔ جزاک اللہ خیر۔ سرکاری فنڈ، چاہے وہ مکھیا ہو ایم ایل اے ہو، اسی طرح کے فنڈ سے عیدگاہ کا فرش بنانا یا پکا بنانا ایسا جو گورنمنٹ تو ہماری اگر گورنمنٹ مدد کرتی ہے، ویلکم، موسٹ ویلکم، کیوں نہیں؟ ٹیکس ہم دیتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں، ہمیں پھر بینیفٹ مل رہا، الحمدللہ ہم ایسے گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لائے دے بناؤ، کیوں نہ بنائیں؟ جی، اسلام کے آنے سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ جنتی تھے، تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی نہیں؟ یہ آپ سے سوال نہیں ہوگا، لغو سوال، فالتو باتیں نہ کیا کرو۔ آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں سوچو کہ وہ جنتی ہے کہ جہنمی، اپنے بارے میں سوچو کہ تم جنت میں جاؤ گے جہنم میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کہاں جائیں گے یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، نہ ہم جنت کے۔ وہی سوال جی، یہ لغو ہے۔ جی، یہ ہو گیا عید اور بقرعید۔ جو حضرات زکوٰۃ وصولی کرتے ہیں، جو حضرات زکوٰۃ وصولی کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ وصولنے کے لیے جاتے ہیں،
تو ان کو فیصد کے حساب سے لینا کیسا ہے؟ جو لوگ زکوٰۃ یا چندہ مدرسوں کے یا مسجدوں کے وصول کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کو فیصد دینا حرام ہے، ان کو فیصد لینا بھی حرام ہے۔ ان کی تنخواہ مقرر کرو یا اوپر سے ڈبل کرو یا ٹبل کرو کہ ہم تم کو اتنی تنخواہ دیں گے، اتنا ڈبل دیں گے، ٹبل دیں گے یا خرچے دیں گے۔ یہ نہیں کہ جو تم لے جا رہے ہو 100 روپے میں 60 روپے تمہارے 40 روپے مسجد کے، دینے والا آپ کو 100 روپے مسجد کے لیے دے رہا ہے، اس میں یہ نہیں کہ وصولنے والا، ہاں وصولنے والے کی محنت ہے، آپ اس کے لیے الگ سے پیسے دیں، وہ فیصد کے طور پر دینا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جو حضرت روزہ نہیں رکھتے اور وہ افطاری کی دعوت دیتے ہیں تو اس میں شرکت کرنا کیسا؟ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے اور وہ افطاری کی دعوت دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے افطاری کی توفیق دے، افطاری کر لو، اس کے لیے جا کے دعا کرو اللہ تمہیں روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی بیماری سے روزہ نہ رکھتا ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو، ہر آدمی کے ساتھ اس سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے عذر۔ آج کل بہت سارے لوگ ہیں بیچارے شوگر کے پیشنٹ، پتہ نہیں کہ مریض ہیں، یہ گولیاں نہ کھائیں تو یہ ہو جائے گا، وہ نہ کھائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رخصت دی ہے، تو ہو سکتا ہے ہم کیوں کہ جائیں کسی کے پیچھے لگیں کہ یہ روزہ نہیں رکھتا، ٹوہ میں لگیں، اس کے گھر میں جھانکیں، پتہ نہیں کیوں نہیں رکھتا، اللہ کے درمیان اس کا معاملہ ہے۔ ہاں اگر وہ افطاری کی دعوت دیتا ہے تو آپ جائیں، کھائیں، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ جنت جہنم میں پہنچانا اللہ کا کام، ہمارا کام نہیں۔ جی مسلم بھائی نماز بھی پڑھتا ہے، بیڑی گٹھا سگریٹ وغیرہ کی کمائی بھی کھاتا ہے، تو اسلام کی نظر میں کیسا ہے؟ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن حرام کمائی، بیڑی سگریٹ تمباکو بیچ کر جو لوگ وہ اس کی کمائی کھاتے ہیں، تو جس طرح بیڑی سگریٹ پینا حرام ہے، تمباکو وغیرہ، اسی طرح اس کی کمائی کھانا بھی حرام ہے، اس کی کمائی کھانا بھی حرام ہے۔ ہمارے علاقے میں دوسرے کی ہونے والی بیوی کو دیکھنے کے لیے 10 سے 15 مرد جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کے 10 سے 15 ہونے والے شوہر کے علاوہ بھی جاتے ہیں، تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ اور اس کو دیکھتے لڑکی دیکھنے لڑکی کو دیکھنے کے لیے، لڑکی کو دیکھنے کے لیے 10-15 جیسا شیخ نے فرمایا لوگ جاتے ہیں، تو وہ لڑکی ہے، وہ کوئی کار تھوڑی ہے کہ یا کوئی جو ہے تمہاری جا کر کے اٹھا کے دیکھتے ہو۔ ایسے ماں باپ کو چاہیے کہ جسے شادی کرنی ہے وہی دیکھے، اور جسے نہیں کرنی وہ سائیڈ میں بیٹھا رہے، گھر بار دیکھ لے، اس کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جسے شادی کرنی ہے وہ دیکھے نا، کہ 10-15 کو شادی کرنی ہے، بولو بھائی، جسے شادی کرنی ہے وہ دیکھے، بس اسے پسند ہے تو ٹھیک ہے، نہ پسند ہے، تو یہ حرام ہے، یہ کام جائز نہیں ہے۔ حنفی امام کے پیچھے نماز ہو گیا ہے، کسی بھی بدعتی مشرک کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے مالکی، کوئی بھی ہو، کسی بھی بدعتی اور مشرک کے پیچھے نماز جائز، بولو ہاں، 1.5 سال۔ جی باپ کی جائیداد میں بیٹی کا کیا حق ہے؟ باپ کی جائیداد میں 1/3 بیٹی کا حق ہے، بھائی بیٹی کے باپ کے مرنے کے بعد۔ اور یہ جو لوگ جہیز دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے دے دیا اپنی جائیداد میں، اللہ کے ہاں کمر پہ جب پڑیں گے ڈنڈے تب پتہ چلے گا، جب لاد کے لاؤ گے، جہیز لے کے جو گھروں میں بیٹھے ہو، جا کے اپنے سسروں کو واپس کرو، توبہ کرو، اللہ سے واپس کرو، اور وہ پھٹے وٹے صوفے نہیں لے جانا کہ اب تو پھٹ گئے بسترے چارپائیاں، توبہ کرو اللہ سے، اور وہ جتنا بھی لیا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ جا کے واپس کرو سسر کو، جو اپنے اولاد کا، اپنے بھائی، اپنے بیٹوں کا حق مار کر اپنی ایک بیٹی کی شادی کے لیے لون لیا ہے، جسے آج تک وہ بینک میں چکا رہا ہے، آٹو رکشہ چلا کر یا لوگوں کی محنت اور مزدوری کر کے۔ تم مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، مسلمان دنیا کے اندر امن کا پیغام بن کر آیا تھا، تم ظالم کب سے ہو گئے؟ کیسے مسلمان ہو کہ آپ جہیز دیتے بھی ہو، جہیز لیتے بھی ہو، بارات کے نام پر ڈاکو بن کے جاتے ہو، حرام کھاتے ہو، لڑکی کے گھر جھپٹ کے 500 200 1000 آدمی جاتے ہیں اور وہاں گلچھرے اڑاتے ہیں، بیڑی سگریٹ پان تمباکو پتہ نہیں کیا کیا، الا بلا بدتر، یہ حرام ہے سب چیزیں۔ 4-5 آدمی کہیں بھی بیٹھ جاؤ، نکاح پڑھوا دو، خلاص دلہن بنا کے اس کو لے آؤ، اور پھر ولیمہ کرو ڈٹ کے، آپ ولیمہ کرو، لڑکے والے کے اوپر ہے
لڑکے والے کے اوپر ہے کہ گھر تیار کرے، لڑکے والے اوپر ہے چارپائی تیار کرے، اس کا کپڑا، اس کا لتا، اس کا جوتا، اس کا چپل، اس کا ناخن سے لے کر سر کی چوٹی تک بیوی کے، یہ سب کچھ اس کے شوہر کا خریدا ہوا، اس کے کمائی کا یا اس کے باپ کا خریدا ہوا پیسے سے یہ ہونا چاہیے۔ لڑکی پر ایک ٹکا بھی لڑکی کو دینا جائز نہیں ہے، یعنی لڑکی سے لینا جائز نہیں ہے ایک ٹکا بھی، اور نہ لڑکی کے اوپر ہے کہ وہ دے، بلکہ لڑکی کے کپڑے وہیں چھڑوا کر اپنے کپڑے، لڑکوں اپنے کپڑے بھیج کر اسے پہنا کر دلہن بنا کے لاؤ۔ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ شادی کرے، ہو گئی شادی سب کی؟ لیا تم نے جہیز وے؟ نہیں لیا، اللہ کے یہاں جواب دو گے بیٹا، ہم تو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اور جن لوگوں نے بھی لیا، چاہے بڑے بوڑھے ہو گئے ہوں، مہر نہیں دیا ہے، مہر نہیں دیں گے، جہیز پہلے لیں گے۔ جو مہر نہیں دیا ہے اپنے بیوی کو، اگر وہ مر گیا تو قیامت کے دن وہ زناکاروں میں کھڑا کیا جائے گا۔ کس میں کھڑا کیا جائے گا؟ زناکاروں میں۔ اس لیے عورتوں اپنا مہر اولاً معاف مت کرنا، لیو، بھلے بوڑھے کھوسٹ ہو گئے ہوں، منہ میں دانت نہ ہو، پھر بھی بولو ہمارا مہر دو، کیونکہ اس میں تمہارے بال بچوں کا بھی حق ہے، تمہارا بھی حق ہے۔ اور جوانوں، تم بھی اپنے بیویوں کو مہر ادا کر دو، چاہے وہ 2 پیسے ہوں یا 2 لاکھ ہوں۔ جی۔ داڑھی یا سر کے بالوں پر کالا رنگ رکھنا کیسا ہے؟ داڑھی یا سر کے بالوں کو کالا کرنا حرام ہے، البتہ اسے مہندی کلر، سفید یا ہلدی کلر یا جو بھی اس کے علاوہ، کالے کے علاوہ براؤن کلر یا ڈارک براؤن کلر، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ کہ اپنے بالوں کو یہودیوں کی طرح نہیں بلکہ اس کو رنگ لیا کرو۔ تو رنگ کوئی بھی کالے کے علاوہ، دھوکہ دینے کے لیے کالے کے علاوہ ہر رنگ، اور دوسرا رنگ کالا جائز ہے کالے کے علاوہ۔ اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر آدمی میدان جہاد میں ہے، عوامی لیڈری میں ہے، اور مطلب لوگوں کی نظروں میں مطلب بڑا ہے، حاکم ہے، تو اس کو لگانے میں کوئی قباحت، کالا خطاب بھی نہیں ہے، اس میں توسع ہے۔ جی۔ نماز جنازہ میں سلام ایک طرف پھیرا جائے گا یا دونوں جائز ہے، ایک طرف بھی پھیرو وہ بھی جائز ہے، 2 طرف بھی پھیرو وہ بھی جائز ہے۔ جی۔ پرفیوم یا اسپرے باڈی پر پرفیوم یا اسپرے باڈی لگانا جائز ہے، کوئی قباحت نہیں، اس میں خوشبو ہے۔ جی۔ داڑھی رکھنا سنت ہے یا فرض؟ داڑھی رکھنا فرض ہے، اور اس کا کاٹنا حرام ہے، اور موڑنا بجر حرام ہے، اور بدترین حرام ہے۔ عقیقہ کا گوشت کس طرح تقسیم کرنا چاہیے؟ عقیقے کا گوشت تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ عقیقے کا گوشت خود ہی پکاؤ، اپنے خاندان والوں کو کھلا دو، تقسیم کیا کرنا؟ وہ کوئی قربانی ہے؟ اپنے گھر میں ہی 10-20 بچے بندے ہیں تو بانٹے گا تو پائے گا کیا؟ اس لیے اپنے اعزا قارب 2 صحباب کو بلاؤ، یا بانٹ دو یا کھا لو، ختم، پکا کے کھلا دو یا بانٹ دو۔ یہ سوال غالباً اس لیے آیا ہوگا کہ ہمارے علاقے میں ماحول ہے کہ عقیقہ ہوتا ہے، اس میں خاندان کے لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم لوگ چٹائی گوتیا بولتے ہیں، وہ 10 20 50 اس کو 50 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور سب کے گھر پہنچایا جاتا ہے۔ نہیں، یہ 50 حصوں میں بانٹنا، 25 یہ سب جائز نہیں ہے، مطلب جائز نہیں ہے، مطلب یعنی کوئی شریعت یا کوئی اسلام نہیں ہے، یہ آپ کا رواج ہو سکتا ہے لیکن یہ کوئی دین نہیں ہے، بلکہ عقیقے کے گوشت کا حکم یہ ہے کہ تم اپنا کھاؤ پیو، بس اس کا، یہ بعض لوگ کہتے ہیں اس کا ہڈی نہیں توڑنا چاہیے، اس کی یہ نہیں کرنی، یہ سب خرافات ہے۔ ہڈی بھی توڑو، کاٹو، بوٹی کرو، خود کھا لو یا دوسروں کو کھلاؤ، یا پورے گھر میں بانٹ دو، محلے میں بانٹ دو، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، لیکن یہ اسلام کا حکم نہیں ہے یہ۔ جی۔ غیر مسلم اپنے تہواروں میں مسلم سے چندہ لیتے ہیں، زبردستی وصول کرتے ہیں، تو چندہ دینا کیسا ہے؟ غیر مسلم اگر اپنے بتوں کی پوجا اور اپنے چڑھاوے کے لیے کرتے ہیں تو ان سے کہہ دو بھیا ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، آپ کی بیٹی کی شادی ہو، آپ کو ضرورت ہے، آپ کے گھر میں دال چاول نہیں ہے، آپ کو دوا علاج دارو کی ضرورت ہے، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہمارا دھرم یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے نام کا دان دکشنہ دینا صحیح نہیں ہے، ہمارا دھرم خطرے میں پڑ جائے گا، اس لیے ہم سے یہ مت مانگو، نہ ہم دے سکتے ہیں۔ ہاں تم غریب ہو، فقیر ہو، تم کو ضرورت ہے، دوا وہ ہم کر دیں گے، اس طرح سے ان کو سمجھا کر
بجھا کر اور ان سے آگے بڑھ جاؤ. لیکن اگر وہ قتل و غارت گری مار پیٹ پہ آئے تو ہمارا ملک ہے، قانون ہے، ویوستھا ہے، پولیس ہے، آپ جا کر کے شکایت کریں کہ صاحب یہ ہمارے گاڑیوں کو توڑتا ہے یا روکتا ہے. ڈرو مت، قانون ویوستھا موجود ہے، اور جو بھی ظلم کرے گا اس چکی میں پسے گا، مرے گا. اللہ تعالیٰ، اللہ سے ڈرو، کسی سے مت ڈرو. یہ ہمارا دیش قانون اور سمویدھان پہ چل رہا ہے، کسی کی باپ کا ملک نہیں ہے، یہ ہم سب کا ملک ہے. یہ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. لیکن تم بھی، ہمارے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے بدتمیزوں کا مسلمانوں میں، جو درگاہ کے نام پر، 11ویں کے نام پر، 12ویں کے نام پر، تعزیہ کے نام پر، شدہ کے نام پر، نیاز کے نام پر، فاتحہ کے نام پر، ربیع الاول کے جھنڈے کے نام پر جناب شہروں کے اندر بیرک لگا کر کے سب سے چندہ کرتے ہیں. یہ کم بدتمیز نہیں ہے، یہ بھی غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں. انہیں بھی دینا حرام ہے اور دوسروں کو بھی دینا حرام. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے ہم جب شرارت کرتے ہیں تو ادھر سے شرارت آتی ہے. ہمیں شریف رہ جائے انشاءاللہ، آپ شرافت پھیلے گی انشاءاللہ. جی، ہر چیز میں قسمت پر اعتماد رکھنا کیسے ہے؟ ہر چیز میں قسمت پر اعتماد رکھنا، آپ اپنی غلطی کریں اور کہہ دیں میری قسمت پہ لکھا ہے تو یہ حماقت ہے. ہر چیز میں قسمت پر بے شک قضا اور قدر کے اوپر ایمان لانا ہمارا فرض ہے اور واجب ہے. لیکن قضا اور قدر پر ایمان لانا واجب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تقدیر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھیں اور کچھ نہ کریں اور کہہ دیں کہ ہم تقدیر میں ہمارے لکھا ہوگا تو کھانا آئے گا، تقدیر میں لکھا ہوگا پانی آئے گا. تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. اللہ نے فرمایا حرکت کرو، سیروا فی الارض، زمین کے اندر چلو، محنت کرو. من جد وجد، جو محنت کرتا ہے وہ پاتا ہے. لا تنس نصیبک من الدنیا، اللہ نے فرمایا دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولو. محنت کرو، مزدوری کرو اور اس کے بعد تقدیر پر بھروسہ کرو. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا عاقلھا وتوکل، اللہ کے نبی کیا میں اونٹ کو کھونٹے میں باندھ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں، یا اونٹ کو چھوڑ دوں کھلا اور اونٹ اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اونٹ کو کھونٹے میں باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. سمجھ رہے؟ گھر کا دروازہ کھول دیا آپ نے اور ٹھرا مار کے سو رہے ہیں، چور آیا سب کچھ اٹھا لے گیا. آپ نے کہا اللہ، کسی نے کہا دروازہ بند کر لو، کہنے کہ نہیں اللہ دیکھ رہا، اللہ تمہارے گھر کی نگرانی کرے گا. یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی، تراویح 4 یا 2 رکعت پڑھیں. 2 رکعت اللہ کے نبی نے پڑھے ہیں، 2 رکعت آپ پڑھیے. 4 ایک سلام سے پڑھنا یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. جی، بینک میں جو انٹرنس سود آتا ہے اس کو غریبوں میں تقسیم کرنا کیسا ہے؟ اگر وہ سود آتا ہے بینک میں تو اسے آپ نکال لیں، کیونکہ وہاں دشمن لوگ نکال کر کے اپنے کام کے لیے استعمال کریں گے. آپ اسے نکال کر غریب مسلمانوں میں بانٹ دیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلا نیت ثواب کے. آپ اپنے اوپر خرچ نہ کریں. جی، ایسا کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے دعا جلدی قبول ہوگی؟ ایسا کون سا عمل ہے جسے کرنے سے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ دعا کرتے ہیں میرے لیے کہ میں جو بھی دعا اللہ سے مانگوں اللہ اسے قبول فرما لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اے سعد اپنے کھانے کو حلال کر لے، اللہ سے جو مانگے گا اللہ تجھے عطا کرے گا. تو اپنے کھانوں کو حلال کر لو، کپڑوں کو حلال کر لو، رہن سہن کو، گھر بار کو حلال کر لو. انشاءاللہ تعالیٰ تم جو بھی دعا مانگو گے اللہ وہ دعائیں قبول فرمائے گا انشاءاللہ.